السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 99۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وهو الذی انزل من السماء ماء۔ اللہ وہ ذات جس نے بادلوں سے پانی اتارا۔ السماء ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو بلند ہوتی ہے۔ عربی لغت میں گھر کی چھت کو بھی السماء کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو یہاں پر آسمان سے آسمان مراد نہیں بلکہ بادل مراد ہے، کیونکہ بارش بادلوں سے اترتی ہے، آسمانوں سے اس کا حکم ضرور اترتا ہے لیکن آسمانوں سے نہیں اترتی۔ بادلوں سے کیسے اترتی ہے؟ فلسفی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بادل یہ سمندر سے اٹھنے والے بخارات ہوتے ہیں اور وہی بادل بن کر پانی کی صورت میں برستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمندر سے اس کا جو ہے وہ عرق نکالتا ہے، مطلب دھوئیں کی صورت میں، اور وہ پھر بادل بن کے بارش کی صورت میں برستا ہے۔ واللہ عالم، اس پر کوئی کتاب و سنت سے دلیل میرے علم میں نہیں ہے اس موقف پر، سوائے اس کے کہ یہ فلسفیوں کا موقف ہے۔ اب بادلوں سے پانی کہاں سے آتا ہے یہ میرا اللہ بہتر جانتا۔ وہ اس بات پہ قادر ہے کہ جس نے زمزم کا کنواں چلایا اور اس کے نیچے کچھ نہیں ہے، اور وہ زمزم اتنا تیز نکل رہا ہے کہ بڑھتی دنیا کی ضروریات کو وہ ابھی بھی پورا کر رہا ہے۔ تو جس اللہ نے بغیر اسباب کے یہ سب چیزیں پیدا کر دی، اس کے لیے بادلوں سے پانی برسانا کوئی مشکل نہیں۔ البتہ فلسفی ہر چیز کی کوئی نہ کوئی علت ڈھونڈتے ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ پانی کہاں سے آیا، وہ کہتے ہیں یہ بخارات بنا، یہ بادل بنا، بادلوں سے پانی برسا، یہ اصل میں سمندر کا پانی، جبکہ اس پر کوئی دلیل نہیں۔ ہمارے علم کے مطابق اصل یہ اللہ کی رحمت ہے، اسے معلوم ہے، وہی جانتا ہے کہ یہ پانی کہاں سے آیا۔ البتہ اس سلسلے میں ایک اثر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کرسی کے نیچے سمندر ہے اور اس سے نیچے 7 آسمان، لیکن یہ موقف بھی کسی دلیل پر نہیں کھڑا۔ غالباً عبداللہ ابن مسعود ہیں یا ابن عباس، ان کا یہ موقف ہے، لیکن اس پر بھی کوئی دلیل ان کے پاس، کیونکہ یہ ایمان یہ غیبی خبر ہے، یہ وحی کے بغیر اس کو ماننا تسلیم کرنا ممکن۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بادلوں سے پانی نکالا، اتارا، فاخرجنا به نبات كل شيء، اس پانی کے ذریعے ہر قسم کے سبزے کو اگایا۔ اسباب کی طرف نسبت کرنا جائز ہوتا ہے، اگرچہ افضل اور بہتر یہ ہے کہ انسان نسبت مسبب کی طرف کرے، اللہ کی طرف۔ مثلا یہ کہا جا سکتا ہے کہ دوائی کھانے سے مجھے افاقہ ہوا، لیکن بہتر یہ ہے انداز اللہ تعالیٰ نے مجھے دوائی کے ذریعے افاقہ دے دیا، یہ سب سے بہترین انداز۔ تو یہاں پر اللہ نے ہم نے نکالا اس کے ذریعے، گویا کہ سبب کا ذکر کر دیا، جائز ہے۔ جس طرح صحیح بخاری کے اندر آتا ہے انبت الربیع البقل، موسم بہار نے سبزہ اگایا۔ اب موسم بہار تو ایک سبب ہے، اصل مسبب تو اللہ تعالیٰ ہے، سبزہ تو اللہ نے اگایا، لیکن نسبت کی اور یہ جائز ہے۔ اور اگر کوئی سبب کو ہی اصل سمجھ لے تو یہ شرک ہوتا ہے، یہ درست نہیں۔ ہر چیز سے ہم نے سبزہ اگایا، یعنی کہ اس کا بیج پھولا پھلا، وہاں سے فصل نکلی، فاخرجنا منہ خضرا، ہم نے اس سے سبز چیز نکالی، یعنی اس کی کومپل اور پھر سب کچھ، نخرج منہ حبا متراکبا، اس سے ہم نکالتے ہیں دانہ تہ بتہ، کوئی بھی دانہ، گندم دیکھ لیں، چاول دیکھ لیں، کچھ بھی، وہ تہ بتہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے۔ ومن النخل من طلعها قنوان، اور کھجوروں سے، اس کے خوشوں میں سے گچھے ہیں جو جھکے ہوئے ہیں۔ پھلوں کا تذکرہ کیا تو کھجور کا ذکر کر دیا، کیونکہ کھجور سب سے زیادہ نفع مند پھل بھی ہے اور یہ کھانے کا فائدہ بھی دیتا ہے اور پھل کا مزہ بھی دیتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت لا تمر فیہ جیاع اہلہ، جس گھر کے اندر کھجور نہیں اس گھر کے رہنے والے بھوکے ہیں۔ اس حدیث کا ایک تو ظاہری مطلب یہی ہے کہ جس گھر میں کھجور نہیں ہوتی وہ بھوکے ہیں، مطلب کہ اگر کل کو کوئی چیز ان کے پاس اور نہیں آتی تو وہ بھوکے ہی رہیں گے، کیونکہ کھجور اگر گھر پہ ہو تو وہ پورا ایک کھانا ہے۔
اور دوسرا معنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی برکت ذکر فرمائی کہ جس گھر میں کھجور نہیں اس کے رہنے والے بھوکے ہیں، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ گھر پہ کھجور ہونی چاہیے۔ اور یہ ہم اجمیوں کے اندر یہ چیز نہیں ہے، وگرنہ عرب لوگ آج بھی کھجوروں کو ایسے ہی سٹور کرتے ہیں کہ جیسے آپ لوگ اپنی گندم لے کے اسٹاک کرتے ہو، سال چاول لے کے رکھتے ہو اپنے پورے سال بھر، وہ یوں کھجور لے کے رکھتے ہیں کیونکہ وہ ایک پورا کھانے کا کام دیتی ہے۔ اور کھجوروں سے بھی اس کے خوشوں سے گچھے ہیں جو جھکے ہوئے ہیں، یعنی بوجھ کی وجہ سے وہ زمین کی طرف جھکے ہوئے ہیں، یہ بھی ہم نے نکالا۔ وجنات من اعناب، اور باغات انگور سے، یہ دو پھل ایسے ہیں کہ جس کو بادشاہ، پھلوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ ویسے آپ لوگ تو آم کی تعریف کرو گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ افادیت میں اور سال بھر کھانے کا کام دینے میں، ہر وقت سٹاک کر کے محفوظ رکھ لو، اس سلسلے میں جو کھجور اور کشمش، میوہ، سوگی، اس کی جو افادیت ہے وہ اور پھلوں کی نہیں ہے۔ اور عربوں کا گزر بسر زیادہ انہی دو پھلوں پر تھا، تو اسی مناسبت سے ان کا پہلے ذکر بھی کیا۔ والزیتون والرمان، اور زیتون بھی اور انگور اور انار بھی، یہ اللہ نے جن پھلوں کا ذکر کیا، ان پھلوں کے اندر تاثیر ہے گہری قسم، انتہائی مفید ہے انسانی بدن کے لیے۔ مشتبہ وغیرہ متشابہ، ایک دوسرے سے ملنے جلنے والے، کیا مطلب؟ ظاہری شکلیں ان کی ایک دوسرے سے ملتی جلتی، ان کے پتے، ان کے درخت ایک جیسے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، لیکن غیر متشابہ، پھر ہر پھل کا ذائقہ وہ دوسرے سے مختلف، پھر ایک پھل کی تاثیر دوسرے پھل کی تاثیر سے مختلف۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہوتی ہے، ایک ہی درخت ہے، اس کے اوپر لگنے والا پھل، ایک ٹہنی سے پھل اتارا تو میٹھا، اسی درخت کا دوسرا پھل پھیکا، ایک کا سائز بڑا ایک کا چھوٹا، ایک کی رنگت گہری ایک کی ہلکی، غیر متشابہ، نہ ملنے والے ایک دوسرے سے، اور متشابہ ایک جیسے، حجم میں، ذائقے میں اور شکل و صورت میں ایک جیسے ہو گئے۔ تو پھل جو اللہ نے پیدا کیے، کبھی اس پہ غور کرو، پھر اس کی قدرت یہ ہے۔ دوسرے مقام پہ اس نے کہا کہ یسقى من ماء واحد، ایک ہی پانی سے وہ پلائے گا، پانی ایک ہے پیچھے، ایک پھل کو لگا اس کا رنگ پیلا ہو گیا، ایک کو لگا اس کا رنگ سیاہ ہو گیا، ایک کا رنگ سرخ ہو گیا، ایک کا رنگ جامن ہو گیا، ایک کا رنگ پیلا ہو گیا، ایک کا رنگ سفید ہو گیا، ایک کا رنگ کچھ، یہ اس رب کی کاراگری ہے۔ تاثیریں بدل گئی، پیچھے پانی ایک ہے، وہی پانی ایک کو لگتا ہے اس کا پھل میٹھا نکلتا ہے، وہی پانی دوسرے کو لگتا ہے اس میں مٹھاس نہیں ہے، یہ اللہ کی کاراگری ہے۔ انظروا الی ثمرہ، دیکھو اس کے پھل کی طرف، اذا اثمر، جب وہ پھل دے، دیکھو اس کی قدرت کہاں، وہ ایک دانہ تھا، اس نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے درخت بنا، پھر اس سے کیا 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 کیا، دیکھو اب اس کے پھل دینے کی طرف جب وہ پھل دیتا ہے، وَيَنْعِهِ، اور اس کے پکنے کی طرف ہے کہ وہ پکتا کیسے ہے۔ دیکھیں اللہ کی عجیب قدرت ہے، دھوپ کے ذریعے وہ پھلوں کو، سبزیوں کو پکاتا ہے، ہواؤں کے ذریعے وہ ان کو خشک کرتا ہے، چاند کی روشنی کے ذریعے ان میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ نہ جانے، یہ دو چار باتوں سے تو دنیا واقف ہے، تو نہ جانے ایک فصل کی تیاری میں کتنے عوامل ہیں جو حصہ لیتے، انسان تو غافل ہے۔ ہم تو مزے سے پانی پی کے، کھانا کھا کے ڈکار لے کے وہ گئے، وگرنہ آگے کھانا پڑا ہو، انسان صرف یہ تصور میں پڑ جائے کہ یہ کتنے مراحل سے گزر کے میرے تک پہنچا، یہ کیا چیز ہے جو میرے رب نے پیدا کی، اور انسان کتنا کمزور ہے، اس کے پیٹ میں کچھ نہ جائے تو یہ بس ختم۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ایمان والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں، پھر ہم کیوں نہیں ڈھونڈ پاتے نشان، ہمیں کیوں نہیں ملتی، کیونکہ یہ نشانیاں ایمان والوں، جس کے اندر ایمان ہوگا اس کو ملے گا، اس میں ایمان نہیں، وہ یہ نشانیوں پر غور و فکر کرنے کو بھی اپنے وقت کا ضیاع سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔